آپ کو بچپن سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا؟ نہیں، ویسے بچپن سے تو مجھے ماڈل اور ایکٹریس بننے کا بہت شوق تھا، بٹ بومر پیرنٹس کہا کہ یا تو ڈاکٹر بن جاؤ یا پھر پھپھی کے بیٹے سے شادی کر لو. اوکے، تو آپ نے پھپھی کے بیٹے سے بچنے کے لیے MBBS کر لیا. پلان تو یہی تھا، لیکن اینڈ میں شادی بھی پھپھی کے بیٹے سے ہی ہوئی. وائی؟ ایکچولی وہ جو ہماری دادی ماں تھی نا، وہ مرتے وقت کہہ کے مری تھیں کہ اریبا نو مشتاق نال ویاہ دینا. That's why. It's really good. I mean, you came with your husband and everything seems good. You're practicing doctor. That's really good. Yep, after offending a lot of my family members, especially in-laws. اوکے. اچھا ایک بات بتائیں، گورنمنٹ سیکٹر میں میں نے دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹرس کا رویہ ہوتا ہے پیشنٹس کے ساتھ بہت زیادہ ریوڈ ہوتا ہے، جبکہ پرائیویٹ کلینک میں آتے ہیں تو ڈاکٹرس ایسے لائک بات کر رہے تھے پیشنٹ جیسے وہ نئے نئے نمبا نپی نہیں 14-15 سال کے آپس میں باتیں کرتے ہیں، میرے بیبی نے کھانا کھایا کیا کھایا تھا تو دلہ خراب ہو گیا، سم تھنگ لائک دیٹ. بالکل. عمر سلیم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دیکھیں گورنمنٹ اسپتالوں کی جو فی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اوپن فار آل، رائٹ. تو پھر ہمارے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو اپنے دوستوں کو کہہ رہے ہوتے کہ تینوں 50 روپے دی لیڈی ڈاکٹر وکھاوا. ٹھڑک ہو یا سڑک، ہمیں کیا پتہ کہاں تک جائے گی. تو ہم اپنا بیہیویئر ایسا رکھتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے نا وہ ایک فاصلے پر ہے. جو ہمارے کلینک میں آئے گا جو ایک کنسلٹنسی کی فی پے کر رہا ہے تو وہ ایک جینون ایشو کے ساتھ آتا ہے. فیس بھی زیادہ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، اسی لیے ہم ان کو اتنا اچھا ٹریٹ کرتے ہیں بیکاز وی نو ان کا کوئی ایشو ہے تو وہ آئے ہیں. اچھا سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹرس کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بلا وجہ کے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ بیماری ہوتی نہیں، لائک ڈائگنوسٹک جو لیبز ہوتی ہیں اپنی پسند کی ان کے پاس بھیجا جاتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیے ہمیں کیا پتا کہ آپ کی باڈی کیمیکلز اس وقت کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں اندر. میں نے جتنی دفعہ بھی ڈاکٹرس کے کہنے پہ ٹیسٹ کروایا ہمیشہ نیگیٹو آیا، مجھے ہمیشہ میرے پیسے ہی ضائع ہوئے. عمر سلیم صاحب، آئی ریکمینڈ آپ ایک دفعہ اپنا پوسٹ مارٹم کرا لیجیے. جب آپ ڈاکٹر بنتے ہیں آپ ایک اوتھ لیتے ہیں کہ ہم اپنی فرض کی ادائیگی میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کریں گے، تو یہ اوتھ کہاں گئی پھر؟ اوتھ تو پھر گورنمنٹ کے آفیسرز اور ادارے بھی لیتے ہیں. کیا وہ اپنی جورسڈکشن میں رہ کے کام کر رہے ہیں؟ آج کل تو بالکل نہیں کر رہے. سو دس اوتھ تھنگ از جسٹ اے فارمیلٹی یو مین ٹو سے؟ نو، دیکھیں پہلے تو ہم اوتھ اس لیے لیتے ہیں کہ وائٹ کوٹ سیریمنی ہے، وائٹ کوٹ تو ارن کر لیں. اتنی محنت جو کی ہے 5 سال پڑھ لکھ کر، اور اوتھ کا پالن کرتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے آپ اس کا سالن کر دیا ہے، پالن چھوڑ کے روٹی کے ساتھ کھا گئے ہیں. اچھا، میرے خیال سے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کو کال جانے کا میری ٹائم بات سنیے، اچھا چلے جسٹ چینج دی ٹاپک. آپ تو وائلنٹ ہو جاتی ہیں یار، کمال ہے. اللہ نہ کرے میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو کہ مجھے ان کے پاس جانا پڑے. ایکچولی عمر سلیم صاحب، آپ کو حادثے کی نہیں بلکہ میریکل کی ضرورت پڑے گی. وہ کیوں؟ کیونکہ میں گائنیکالوجسٹ ہوں. اچھا ایک بات بتائیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ سیلف میڈیکیشن پہ بہت زیادہ بلیو رکھتے ہیں. کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے گھر پہ علاج کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے نفرت ہے پیراسیٹامول سے، اور دوسرا ہر چیز کے علاج میں 7 اپ میں لیمو اور کالا نمک ڈال کے پی لیتے ہیں. لیکن دیکھنے سے تو طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. یہی تو مسئلہ ہے. اور میں نے دیکھا آج کل لوگ گوگل اور چیٹ GPT سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں. اگر آپ نے اپنا سارا علاج سمٹم جو ہے گوگل پہ ہی دیکھنے ہیں تو ہم جو ڈاکٹر ہیں یہاں پہ، ہم یہاں چھولے بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، گول روٹیاں پکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اسپتالوں میں. اپنے مسائل لے کے ڈاکٹر کے پاس آئے جس نے ڈگری لی ہے اس چیز کے بارے میں، جس کو پتہ ہے اس کے بارے میں. اس طرح تو گوگل پہ مائیگرین بھی کینسر نکل آئے گا، برین ٹیومر. نہیں، ابھی جب کووڈ تھا تو بڑے لوگوں نے اپنی ڈگریز آن لائن کمپلیٹ کی ہیں اور وہ ڈاکٹر بنے ہیں. بالکل. ابھی حال ہی میں ہمارے جاننے والے، ان کی بیٹی نے کووڈ میں MBBS کر لیا اور یوٹیوب سے انہوں نے پریکٹس کرنا سیکھ لیا، سرجن بن گئی تھی. Really؟ جی، اور یوٹیوب ٹیوٹوریلز دیکھ کے تائبو کا بائی پاس کر رہی تھی کہ بیچ میں نیٹ آف ہو گیا، پھر تائبو ہی آف ہو گئے.